بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھے، اور جو ہے وہ ہم سب کی جو ہے وہ جائز حاجات کو پورا کرے، اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانی والے معاملات جو ہیں وہ فرمائے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کیونکہ یہ کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، تو وہ ہم اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہم اس ٹاپک کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا ہے اس میں۔ ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ اب کسی کو تو معلوم ہوگا کہ کیا بتایا تھا، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا بتایا تھا۔ بیسیکلی ہمیں ٹو دا پوائنٹ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں جنت کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی، اور نیک لوگ وہاں پہ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جہنم میں ایسے لوگ جائیں گے، یہ وہ ہوگا، اور جہنم اس طرح کی ہوگی۔ لیکن ٹو دا پوائنٹ باتیں ہمیں یہ پتہ ہے نا، تو بیسیکلی جو ہے وہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ چلتے اپنی ویڈیو کی جانب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک جہنم کے ایک مستحق کو لایا جائے گا، اور اسے آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ یعنی کہ وہ انسان جو دنیا کی آسائشوں میں کھو کر اللہ کو بھول گیا۔ یہاں پہ شروع میں کیا بات ہوئی تھی کہ اہل دنیا میں جو سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک ہوں گے، یعنی کہ وہ دنیا میں کھو چکے ہوں گے، جس نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی ناشکری کی، گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ دنیا کی اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم میں ایک ڈبکی دے گا، تو اس انسان کو ہر وہ آسائش، ہر خوشی، ہر راحت بھول جائے گی جو اس نے دنیا میں دیکھی تھی۔ اس کا دل خوف زدہ ہو جائے گا، اس کا دل غم زدہ ہو جائے گا، اسے یوں محسوس ہوگا جیسے اس پر کبھی اچھا وقت آیا ہی نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھی اور پھر مزید فرمایا کہ اور دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں سہنے والے جنت کے مستحق کو لایا جائے گا، اور اسے جنت کی کسی نہر میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آدم کے بیٹے، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا کوئی تنگی تمہیں چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، اے اللہ کی قسم، اے پروردگار، مجھے کبھی کوئی اذیت نہیں اٹھانی پڑی، اور میں نے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی۔ یعنی دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس انسان کو لائیں گے جس کی اس دنیا کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری ہو، جس نے حیات کے ہر لمحے میں اذیت دیکھی ہوگی، جو ہمیشہ تکلیف میں رہا، جو ہمیشہ تڑپتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہر میں ڈبکی دیں گے، اور اس ایک ڈبکی سے اسے ہر وہ خوفناک منظر اور ہر وہ دردناک یاد بھول جائے گی جو اس نے دنیا میں دیکھی تھی۔ یعنی اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کے دل کو راحت نصیب ہوگی، اسے اطمینان ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث سے یہ سکھانا چاہتے تھے کہ دنیا کی کسی بھی آسائش کا مقابلہ ایمان سے نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت والے دن مال اور طاقت کو دیکھ کر اللہ نے فیصلہ نہیں سنانا، بلکہ تب اللہ نے ایمان دیکھ کر فیصلہ سنانا ہے۔ ایمان ہی جو جنت کے لوگوں کو جہنم کے لوگوں سے جدا کر دے گا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی آسائش ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں اللہ کی راہ پر چلنے کے باوجود بھی غم ملتے ہیں تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا غم ہی کی جگہ ہے۔ اس کے بعد خوشیاں آنی ہیں، اس کے بعد راحتیں آنی ہیں۔ ہمارا ایمان ہماری سب سے بڑی لگژری ہے۔ ہم یہ سوچ کر خود کو کیوں ہلکان کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو اتنا کیوں دیا ہے جو اللہ کا کہا نہیں مانتے یا جو ان چیزوں کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ سب فانی ہے، یہ نفس پرستی والی زندگی، یہ عیش و آرام والا بستر، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں موجود ہے، اس سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اس لیے ہم کیوں فکر مند ہوتے ہیں ان عارضی چیزوں کے لیے؟ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے کیا رکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے آگے کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کیا اس نے ہمارے لیے جو ہے وہ پلان کی ہوئی ہے۔ آپ کو اس جنت کا سوچیں جس جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگانے سے انسان کی یادداشت میں محفوظ سبھی غم مٹ جائیں گے۔ اس سے بڑی آسائش بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ ہمیں اپنی جنت میں جانے کی اجازت دے دے۔
یہ دنیا تو اللہ کی جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جنت تو ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی اللہ اپنی جنت کی نہر میں ڈبکی دے؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو بس اپنا ایمان جو ہے وہ مکمل کریں۔ ہمیں اس دنیا میں دوستیاں کرنے، گپے لڑانے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ بے شک کریں، لیکن لمٹ، کیونکہ اس دنیا میں اپنے ایمان پر کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا ہمارا صلہ نہیں ہے، دنیا ہماری آزمائش ہے۔ یہاں ہم صرف اور صرف پوائنٹس بنانے کے لیے آئے ہیں، وہ پوائنٹس جن سے روز محشر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم جنت کے حقدار ہیں یا پھر جہنم کے۔ ایمان والا وہی ہے جو عمل والا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ دنیا کو دنیا ہی سمجھیں، اجر نہیں۔ یہاں ہم اعمال اکٹھے کرنے آئے ہیں، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اچھے اعمال اکٹھے کرنے ہیں یا پھر برے اعمال۔ اب یہ ڈور اللہ نے آپ پر چھوڑ دی ہے کہ آپ کو دنیا والوں جیسا بن کر اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہے یا پھر اللہ والوں جیسا بن کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہماری ایوریج زندگی 50-60 سال تک ہوتی ہے۔ بے شک موت کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اگر ہم زیادہ سے زیادہ بھی زندہ رہنے کا اندازہ لگائیں تو 50 سال ہی عموماً لائف ریشو ہے۔ تو اس کے مطابق ہم گناہ ان 50 سال کے مزوں کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے باقی سارے سال گزارنے ہیں ان میں ہم کیا کریں گے؟ زمین کے اوپر ہم نے اتنی دیر رہنا نہیں ہے جتنا زمین کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ تو پھر ہم کیوں زمین والوں کے اوپر والی زندگی جو ہے وہ ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ وقت تو سارا ہم نے اس کے اندر گزارنا ہے؟ ہم کیوں اتنی امپورٹنس جو ہے وہ اس چیز کو دیتے ہیں؟ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس زمین کے اندر رہنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کریں؟ آپ کو اگر پتہ ہے کہ کل طوفان آنا ہے تو اس طوفان نے آپ کے گھر کو اڑا لے جانا ہے، تو آپ بیٹھ کر گھر کو سجائیں گے یا پھر اس طوفان سے بچنے کے لیے کہیں دور بھاگیں گے؟ دور ہی بھاگیں گے نا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ پھر بھی یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہوگا، اس لیے میں کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیتا ہوں تاکہ زندہ رہ سکوں۔ ایسا ہی کریں گے نا۔ تو پھر یہاں تو آپ کو پکا پتہ ہے کہ ایک طوفان ہر صورت آنا ہی آنا ہے، اور مزید خوف زدہ کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ طوفان کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، ابھی بھی آ سکتا ہے۔ جب آپ یہ پوسٹ جو ہے وہ میری سن رہے ہیں، آپ میرے جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جان تو ایک سیکنڈ میں نکل جانی ہے۔ تو پھر آپ اس طوفان سے بچنے کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آگے کتنا لمبا سفر ہے، اس سفر کا سامان کیوں نہیں باندھ رہے؟ آپ اپنے بیگ کو تیار کریں، اپنے بیگ میں نمازیں رکھیں، تسبیحات رکھیں، دعائیں رکھیں، اچھے اعمال رکھنا شروع کریں۔ بہت لمبی مسافت ہے یہ، سوائے اس کے کہ اس کے لیے تیاری شروع کر دیں تو ہی آپ بچ سکیں گے۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ اب تیار ہونے کا ہی وقت ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ نیک اعمال اپنے بیگ میں ڈالیں گے، تبھی ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا رستہ بھی آسان ہوگا، اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لاسٹ پوائنٹ ہمارا طوفان سے دور جب ہم چلے جائیں گے، وہ پوائنٹ جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی ہمیں سیف ہی ملے گا۔ تو ہمیں اپنی زمین کے اوپر والی زندگی کو جو ہے وہ مت سوچیں، زمین کے اندر والی زندگی کو سوچتے ہوئے جو ہے وہ اعمال کرنے ہیں۔ اب یہ کنسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ جہنم اور جنت اور جہنم کے متعلق جو ہمیں باتیں جو تھی وہ پتہ تھی، لیکن جو ہمیں بیسیکلی جو اس چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم اور جنت اور جہنم کے بارے میں ہمیں جو اسپیسیفک بات بتائی کہ ہمیں کس چیز کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کے متعلق ضرور سوچیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ لمحہ، کوئی بھی ورڈ سینٹینس جو ہے وہ کسی پہ ایفیکٹ کرے اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ اگر آپ اس کے راہ راست پر آنے کی وجہ آپ بنیں گے تو آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ کتنا اجر دینا ہے۔ تو کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا آپ کو اجر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آسانیاں فرمائے، آپ کی دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائے اور ہر اس طوفان سے بچائے جو ہمیں جو ہے وہ ہماری آخرت کو جو ہے وہ خراب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کا جو ہے وہ سامان، جو ہمارے آخرت کا جو سامان ہے وہ ہمیں جو ہے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔